دین اسلام اور علم دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دینی اداروں اور دینی مدارس سے اپنا تعلق عملی طور پر مضبوط کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے کم از کم ایک بچے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اہل سنت کے کسی ادارے میں داخل کروائیں۔ انسان جب بھی کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہے تو اس کے دل میں مختلف شیطانی وسوسے آتے ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کر اس بھلائی سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے بارے میں سوچتا ہے تو عموماً یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی بجائے کسی اصلی ادارے میں بھیجا جائے تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ علم دین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی حاصل کرنا چاہیے، مگر دنیا پرستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العزت علم دین کے ذریعے اخروی عزت کے ساتھ ساتھ دنیاوی عزت و مناصب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت تم میں سے کامل مومنوں اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے علماء کے درجے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو انہیں دنیا و آخرت میں ضرور عزت ملے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے فرماتے، ایھا الناس، اے لوگو، افہموا ھذہ الآیۃ، اس آیت کو سمجھو، وَلَنُرَغِّبَنَّکُمْ فِی الْعِلْمِ، ہم تمہیں علم کا شوق دلاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں اور ایمان والوں کے درجے بلند فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ المؤمن العالم فوق الذی لا يعلم درجات، علم والا مومن لا علم سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو افراد کا ذکر ہوا، ایک عابد ہے اور دوسرا عالم، ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جس طرح مجھے تم میں سے ادنا پر فضیلت ہے اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو دین سکھانے والے پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے، اس کے لیے فرشتے نیز آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں استغفار و دعا کرتی ہیں۔